دوستوں غالب کہتے ہیں کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا، ہم تو آتے تھے مگر کوئی عناگیر بھی تھا، ہم تو آتے تھے مگر کوئی عناگیر بھی تھا۔ دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ادب نامہ اور میں ہوں افضل۔ دوستوں ادب نامہ کے اس ایپیسوڈ کے لیے ہوئی اتنی دیری یعنی کہ اتنی تاخیر کے لیے آپ سب سے ادب نامہ کی پوری ٹیم معذرت خواہ ہیں۔ تو دوستوں چلتے ہیں ادب نامہ کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک نئی شخصیت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستوں آج جن کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان کا تعلق خیر آباد کے صوفی خاندان سے تھا اور ان کا جو نام تھا وہ تھا سید برکت علی۔ دوستوں آپ کا پورا نام سید برکت علی تھا اور آپ تخلص میں برکت کا استعمال کرتے تھے۔ آپ کی پیدائش خیر آباد میں ہوئی اور چونکہ آپ کی پیدائش کی تاریخ بالکل واضح نہیں ہے کہ کس تاریخ میں آپ کی پیدائش ہوئی، تو یہ مانا جاتا ہے تقریباً سن 1800 کچھ میں ہی آپ کی پیدائش ہوئی۔ دوستوں خیر آباد چونکہ صوفیوں اور اولیاؤں کا مرکز رہا ہے اور یہاں پر بہت سارے علماء دین، بہت سارے صوفیہ انبیاء اکرام یہاں پر رہے، انہی میں سے ایک تھے حضرت چھوٹے مخدوم صاحب، انہی کے اولادوں میں سے آپ ہیں سید برکت علی۔ آپ کے والد کا نام حاجی نعمت اللہ تھا اور آپ کی والدہ ارشد میاں ہرگاوی صاحب کی صاحبزادی تھی، اور چونکہ آپ کا جو خاندانی نظام تھا وہ کافی علمی رہا اس لیے آپ کا جھکاؤ علم اور ادب کی طرف بچپن سے ہی تھا۔ آپ کی ابتدائی تعلیمات کی اگر ہم بات کریں تو وہ خیر آباد میں ہی مکمل ہوئیں اور بعد میں آپ نے اعلیٰ درجے کی پڑھائی کی اور اس کے بعد اس وقت برٹش حکومت تھی اور اس میں آپ آکٹر لونی صاحب کے میر منشی بھی رہے اور کافی عرصے تک وہ نوکری کرنے کے بعد آپ اپنے آخری دنوں میں خیر آباد واپس تشریف لائے اور سن 1922 میں آپ کا انتقال خیر آباد میں ہی ہوا اور آپ کی جو مزار شریف ہے وہ حضرت بڑے مخدوم صاحب جو کہ خیر آباد کی سب سے بڑی صوفی شخصیت ہیں، ان کے احاطے میں آپ کی تدفین ہوئی اور آپ کا مزار آج بھی وہاں پر بنا ہوا ہے۔ دوستوں اگر ہم سید برکت علی صاحب کی بات کریں تو آپ بہت باشعور، نہایت شریف اور بہت ہنرمند انسان تھے اور لوگوں سے آپ کا برتاؤ پرخلوص ہمیشہ رہا، اور آپ کے اگر کلام کی بات کریں تو آپ کا کلام نہایت سلیل زبان میں تھا اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہر ایک اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس کا کچھ نمونہ کلام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کی شخصیت تھے جناب سید برکت علی صاحب۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ حالت میری تجھ بن ہے گیا جبکہ تو پہلو سے، یہ حالت میری تجھ بن ہے گیا جبکہ تو پہلو سے، نہ دست و پا میں جنبش ہے نہ سر اٹھتا ہے زانوں سے، نہ دست و پا میں جنبش ہے نہ سر اٹھتا ہے زانوں سے، تصور میں تیرے اگر کوئی چھیڑے تو میں کہتا ہوں، تصور میں تیرے اگر کوئی چھیڑے تو میں کہتا ہوں، ذرا دم لو کوئی آیا ہوا جاتا ہے قابو سے، ذرا دم لو کوئی آیا ہوا جاتا ہے قابو سے، نہ دست و پا میں جنبش ہے نہ سر اٹھتا ہے زانوں سے۔ دوستوں اس طرح کی سلیل زبان اور اتنا خوبصورت انداز بیاں جناب سید برکت علی شاہ کی پہچان ہوا کرتی تھی، اور اس طرح کی بہت ساری شخصیتیں خیر آباد میں اور بھی ہوئیں جن کے بارے میں نہ تو ہم جانتے ہیں نہ ہی ہم نے کبھی ان کے بارے میں سنا ہے۔ دوستو آج ہم بات کر رہے تھے جناب سید برکت علی عرف برکت خیر آبادی صاحب کی، اور موجودہ دور کے ایک ایسے شخص سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جو ادب کی خدمت میں دل و جان سے لگے ہوئے ہیں۔ دوستوں ایسی ہی ایک شخصیت سے آج آپ کو ہم روبرو کرانے جا رہے ہیں جن کا تعلق خیر آباد سے تو نہیں ہے لیکن ادب سے اتنا گہرا ہے کہ خیر آباد سے کہیں دور لگتے بھی نہیں ہیں۔ دوستو ادب نامہ کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کی ملاقات ہم کروانے جا رہے ہیں جناب اقبال کوثر انصاری عرف اقبال بسوانی صاحب سے۔ دوستو اقبال بسوانی صاحب کا ایک چھوٹا سا تعارف اور اس کے بعد آپ سب کو ان کے حضور میں لے چلیں گے۔ دوستو جناب اقبال بسوانی صاحب کی ولادت 10 نومبر 1957 میں قصبہ بسواں ضلع سیتاپور میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام جناب شبراتی انصاری تھا۔ آپ نے اردو میں ایم اے کے ساتھ ساتھ LLB کی ڈگری بھی حاصل کی۔ آپ نے تمام اصناف سخن پر طبع آزمائی کی، پر آپ نے نظم اور غزل میں زیادہ محبتیں دیں۔ آپ آج کے دور میں اپنے مختلف انداز بیاں اور زبان کے سبب نہایت مختلف پہچان رکھتے ہیں۔ آپ کا ایک شعری مجموعہ بربط شکستہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے
اور ساتھ ہی آپ کو کئی اعزازات سے نوازا بھی جا چکا ہے۔ اقبال صاحب، ادب نامہ کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آپ اپنے ادبی سفر کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جیسا کہ یوں ہی کہاوت ہے، میرے ساتھ ایسا کوئی حادثہ رونما نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے میں شاعر بنا ہوں، اور میری شاعری میں آپ کو غزل کی شاعری بہت کم ملے گی۔ غزل سے مطلب رومانی شاعری کا فقدان ہے، بہت کم شاعری رومانی ہمارے یہاں ہے۔ اور باقی جو مسئلہ درپیش آیا، وہ جو آج کل کے حالات یا اس وقت کے حالات، جو حالات حاضرہ رہے ہیں ہندوستان کے یا دنیا بھر کے، ان سے جو کچھ بھی سیکھ حاصل کی یا سبق لیا، یا وہ جذبات یا وہ معاملات جو ذہن اور دل میں آئے، ان کی وجہ سے پروردگار عالم نے جو شعر دیے وہ غزل کے روپ میں سامنے آئے۔ یعنی کہ آپ کا سفر کافی اچھا رہا ہے، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے استاد محترم سے ملاقات کیسے ہوئی؟ تقریباً 1975 میں ہمارے بسواں کے جو پرانے شعراء تھے، جن میں مومن علی صدیقی، مومن بسوانی، جن میں حاجی ظہور صاحب، جن میں حضرت ڈاکٹر عثمان صاحب، جن میں سمر صاحب اور افسر صاحب، یہ حضرات اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے بڑے ہی مستند اور باشعور شاعر تھے۔ اور مومن صاحب خاص طور سے میں ان کا شکر گزار کیا، ان کا احسان مند ہوں کہ مومن صاحب ہی اوائل میں، ابتدا میں مجھ کو اردو شاعری کی طرف لے کر کے، میری انگلی پکڑ کے مجھ کو لے کے آئے۔ اصل بات یہ ہے۔ اس کے بعد 1975 میں کے بعد تقریباً 4 یا 6 مہینے کے بعد علامہ رشید کوثر فاروقی صاحب، جو ہمارے ضلع ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے بہت ہی بڑے اردو کے شاعر بھی، اور عربی، فارسی، انگریزی، ان سب کے بہت ہی قابل استاد تھے۔ اور مجھے فخر اس بات کا ہے کہ میں سیتاپور ضلع میں ان کا شاگرد ہوں۔ انہوں نے ایکسیپٹ کیا، مجھے قبول کیا اپنا شاگرد 1975 کے آخر میں، اور تب سے اور حیات تک انہوں نے مجھے میری اصلاح، میرے کلام کی بھی اصلاح کی، اور الحمدللہ میری بھی اصلاح کرنے کے انہوں نے تمام تر جتن کیے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ جیسے وہ یہاں نہیں مقیم تھے، دوسری جگہوں پر جیسے پونا ہے یا کرناٹک ہے یا ابوظہبی ہے، یہاں وہ مقیم رہے تو ڈاک کے ذریعے، لفافے کے ذریعے 2 4 5 غزلیں ایک ساتھ ان کو بھیجتا تھا اصلاح کے لیے، اور جن کی وہ اصلاح کر کے وہاں سے واپس کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات ان کی اصلاح میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ مصرع کاٹ دیا، دوسرا مصرع لکھ دیا، نہ، وہ اگر کوئی لفظ ہٹاتے تھے یا مصرع کاٹتے تھے تو اس کی توجیح بھی کرتے تھے، جو ایک طرح سے حاشیے میں، کہ یہ مصرع ہم نے آپ کا کیوں کاٹا ہے، اس لفظ میں کیا کراہت تھی، اور مستند شعراء نے اس لفظ یا اس قسم کی بندش کے بارے میں کیا کیا باتیں کہی ہیں۔ تو یہ بہرحال میرے لیے میری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا شاگرد قبول کیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ 2009 تک تقریباً چلتا رہا، اور 9 میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد سے بہرحال میں الٹے سیدھے جیسے بھی اشعار ہوئے، غزلیں ہوئیں، وہ ہوتی نہیں اور آج تک ہو رہی ہیں۔ کافی دلچسپ واقعہ ہے، اور حضرت آپ سے ہم چونکہ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی اردو سے وابستگی تقریباً 40-50 سال پرانی ہے، تو اردو کے موجودہ حالات کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اردو کا جہاں تک معاملہ ہے، میں آپ سے عرض کر دوں کہ اردو ہائی اسکول میں نے اردو لی، بی اے میں میرے پاس میں نے ایک سبجیکٹ تھا اردو، اور ایم اے بھی الحمدللہ اردو سے کیا، اور مالک کا کرم یہ رہا کہ ہائی اسکول ہو یا بی اے ہو یا ایم اے ہو، سب میں پروردگار عالم نے فرسٹ ڈویژن مارکس دلائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اردو شاعری کا معاملہ رہا، ہمارے بسواں کے جو بڑے لوگ رہے، ان سے بھی میں نے سیکھا ہے، ایسا نہیں ہے، میں نے ان سے بھی سیکھا ہے، اور آپ کے خیرآباد کے جنبش خیرآبادی صاحب کا بھی احسان مجھ پر ہے، کیونکہ انہوں نے ہی میرے اس کتاب جو ایک ہے بربط شکستہ 2017 میں شائع ہوئی ہے، اس کو راہ اختصار سے رونما انہوں نے ہی کرایا ہے۔ میں نے پورا مواد ان کو دے دیا تھا،
اور انہوں نے اپنا قلم لگا کر کے جو جو اشعار ان کو پسند نہیں تھے ان کو کاٹ کے الگ کر دیا اور بقیہ اشعار کو غزل میں رکھا موجود، اور وہی بہرحال اشاعت میں آیا معاملہ، اور وہ غزل، ہر غزل یعنی وہ کتاب جو ہے وہ تقریباً جنبش صاحب کا ہی ایک معاملہ ایسا درپیش آیا جنہوں نے اتنا رحم فرمایا، اتنا کرم کیا، اور اس کتاب میں جو ایک ایک غزل میں 12 15 18 جو بھی اشعار تھے ان کو اور مختصر کر کے 5 7 9 تک انہوں نے رکھا۔ باقی ہمارے بسواں کے افسر صاحب کا تو کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے استاد کے بارے میں بتا چکے ہیں، پروفیسر رشید کوثر فاروقی صاحب کے بارے میں، ان کے بھائی تسنیم فاروقی کا اپنے زمانے کے بہت ہی پائے کے شاعر تھے۔ ہمارے سیتاپور کے وسیع سیتاپوری صاحب سے بھی میری ملاقات رہی ہے، عارف سیتاپوری سے بھی میری ملاقات رہی ہے، بلکہ عارف صاحب کا ایک شعر مجھے بڑا اچھا لگا، اور مجھے اب تک حفظ بھی ہے، یاد ہے کہ کچھ منہ سے جو چپ ہوں تو غم عشق کے اظہار پر شک ہے، چپ ہوں تو غم عشق کے اظہار پر شک ہے، کچھ منہ سے جو نکلے میرے کردار پر شک ہے۔ یہ عارف سیتاپوری صاحب کا شعر ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر و احسان یہ رہا ہے کہ تمام تر بزرگوں کے سامنے میں نے گھٹنے تہہ کیے، زانوئے تلمذ نہیں تہہ کیا، لیکن ان سے سیکھا ضرور ہے۔ استاد تو میرے صرف رہے رشید کوثر فاروقی صاحب، لیکن ان تمام تر، چاہے وہ مومن صاحب ہوں، چاہے وہ کیا نام حاجی ظہور صاحب ہوں، چاہے وہ سمر صاحب ہوں، چاہے وہ افسر صاحب ہوں، چاہے وہ آپ کے ڈاکٹر عثمان صاحب ہوں، یہ سب ایسے لوگ تھے جن سے لگتا تھا، جب یہ بولتے تو لگتا تھا اردو بول رہے ہیں، یہ اردو ہے کہیں، چاہے آپ کو جنبش خیر آبادی رہے ہوں یا آپ کے مصطفی رحمانی صاحب رہے ہوں، ان لوگوں کی گفت و شنید سے، ان کی بات چیت سے لگتا تھا، اور آج بھی لگتا ہے جب وہ بولتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ ہاں اردو اس کو کہتے ہیں۔ لیکن اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم یہ ذکر کریں کہ اردو کے حالات اس طرح سے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اردو ادب کے حالات کیسے ہیں آج کے دور میں؟ تبدیلی ہمیشہ اور آتی رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جہاں تک اردو ادب کا سوال ہے تو اس زمانے میں 75 80 85 90 میں اردو زبان کا اور اردو شاعری ہو یا اردو نثر ہو، اردو نظم ہو یا اردو نثر ہو، پڑھنے والے بھی تھے، سننے والے بھی تھے، اور اردو جس کو ہم بہترین یا سلیس اردو کہتے ہیں اس کے جاننے والے اس زمانے میں موجود تھے۔ آج کے زمانے میں تقریباً 100 میں شاید ہی ایک شخص کوئی اردو جاننے والا، یعنی اس اردو کو جاننے والا جو اردو اس وقت بولی جاتی تھی۔ آج تو ہم لوگ، آپ جس طرح سے گفت و شنید کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو ہماری آپ کی جو عام بول چال ہے وہ بھی اردو، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن وہ جو نفیس اردو تھی وہ آج کے زمانے میں نہیں ہے، اور نہ وہ سننے والے ہیں۔ آج کل مشاعروں میں تو مسئلہ درپیش عجیب ہے، مشاعروں میں صرف ترنم اور فحاشی، یعنی وہ الفاظ یا اس طرح کی شاعری، رومانی، جو رومانی ہی نہیں، بے حیائی جس میں شامل ہو، اس قسم کی شاعری آج کل مشاعروں میں چل رہی ہے، اور لوگ اسی کو پسند کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ لوگ اردو نہیں جانتے۔ اگر اردو جانتے ہوتے تو اردو شاعری میں آپ جوش ملیح آبادی کو دیکھ لیجئے، ہم بہت پرانے زمانے میں نہیں جا رہے ہیں، یا آپ ہمارے لکھنؤ کے جو شعراء ہیں ان کو آپ آتش کو دیکھ لیجئے، ناسک کو دیکھ لیجئے، اور یہ ہمارے ضلع کے جو شاعر رہے ہیں، ہمارے وسیع صاحب، وسیع سیتاپوری، عارف سیتاپوری، یا ہمارے کیا نام حاجی ظہور صاحب بسوانی، یا مومن بسوانی، یا افسر صاحب، یہ لوگ ایسے تھے جن کی زبانوں سے لگتا تھا ان کا پھول جھڑ رہے ہیں، اور آج تو اردو نہ سننے والے ہیں نہ بولنے والے ہیں۔ مسئلہ یہ بھی ہے، جب سننے والی نہیں ہے تو بولنے والی نہیں ہے۔ اردو کی جو آج کے اردو میں جو مشاعروں میں یا کہیں بھی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اس مارکیٹنگ نے مار دیا ہے اردو کو خاص طور سے، اور جو شرفاء، یعنی شرفاء سے مطلب جو اردو جاننے والے لوگ تھے، جو نشستوں میں آتے تھے، آج وہ بھی کم ہو گئے ہیں۔ مشاعروں میں تو تقریباً نہ کے برابر آتے ہیں وہ، لیکن نشستوں میں جہاں اچھی خاصی تعداد ہوتی تھی ہمارے زمانے میں، جس میں 50 60 70 80 100 لوگ کم سے کم اردو جاننے والے بیٹھتے تھے، آج 5 لوگ بھی نہیں ملتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ تو اقبال صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اردو کی خیر و بقا کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اردو زبان ایک ایسی ہے جو اپنی شیرینی کی وجہ سے، جی بالکل، اپنی لطافت کی وجہ سے آج بھی مقبول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اردو مقبول نہیں ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اردو کے ساتھ جو
سلوک ہو رہا ہے، یعنی سیاسی طور پر بھی، سیاسی طور پر تو پہلے اردو کو ختم کر دیا گیا تھا، بہت سیدھی سی بات ہے، اور اس کے بعد جو اردو کا معاملہ آیا ہے یا آج کی تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے، ہمارے صوبے میں، ہمارے یو پی میں اردو کو دوسری راج بھاشا کا درجہ حاصل ہے، لیکن مجال ہے کہ اردو بولنے والے آج کتنے ہیں، یا اردو کے لیے دیکھیے سرکاری طور پر یہ جو آپ کی اردو اکیڈمی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب صرف ایک دکھاوا ہے، ایک مکھوٹا ہے کہ ہاں یہ اردو ہے، یا اردو کے نام پر ہم کچھ کر رہے ہیں، ہو کچھ نہیں رہا ہے۔ اب اس کے لیے ہونا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم بڑا شور مچاتے ہیں صاحب ہم اردو میں شاعری کرتے ہیں، اردو کے ہم شاعر ہیں، اور ہمارے بچے ہی اردو نہیں جانتے۔ اگر ہماری اولادیں اردو نہیں جانتی ہیں تو ہمارے شاعر ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم کو پھر جب ہمارے بچے ہی ہم کو نہیں پڑھ پائیں گے، وہ نہیں سن پائیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے، تو ہم اوروں سے کیا امید رکھیں؟ اردو کو پڑھنا، اردو کو بولنا یہ ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور محسوس کر رہا ہوں کہ جو بھی لوگ اردو سے واقفیت رکھتے ہیں، کم از کم ان کو ایک اخبار اردو کا تو لے کے پڑھنا چاہیے۔ مطلب اس لائق اللہ نے ان کو کیا ہے تو ایک اخبار ہی اردو کا لے کے اگر وہ پڑھتے ہیں تو پہلی بات تو ہے کہ معاشی طور پر اردو کی خدمت ہوگی، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جو ہم اخبار پڑھیں گے تو اس سے ہم کو جو تلفظ ہے یا اس سے جو کس طرح سے بندش ہے اس میں، یا نثر میں کس طرح سے کیا تحریر ہے، اس کا بھی ہم کو اندازہ ہوگا۔ اس کے بارے اور کچھ ایسے الفاظ بھی ہماری سمجھ میں آئیں گے، سامنے آئیں گے، جو ہمارے اس سے پہلے ذہن میں کبھی گزرے نہیں، سامنے سے نہیں گزرے، وہ الفاظ آئیں گے، ہم کوشش کریں گے ان کے معنی کیا ہیں۔ تو اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اردو کی واقعی خدمت کرنی ہے تو اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں کو اردو پڑھانے۔ اپنے لوگوں سے مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کو، اپنے لوگوں سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے قرب جوار میں یا ہمارے تعلقات میں جو بھی لوگ ہیں، کوشش کرنی پڑے گی وہ اردو سیکھیں، اردو پڑھیں۔ اور یہ شروعات تو ہم کو گھر سے اپنے کرنی پڑے گی، سیدھی سی بات ہے۔ ہم کو اپنے بچوں سے شروعات کرنی پڑے گی، ہم کو اپنے پوتی پوتوں سے شروعات کرنی پڑے گی کہ وہ اردو پڑھیں، اور جب وہ اردو پڑھیں گے تو پھر اردو کا مستقبل ایسا نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اردو کا مستقبل تابناک نہیں ہے یا اردو کا مستقبل تاریخ ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور وہ محنت ہم کو ہی کرنی پڑے گی۔ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ اقبال صاحب، بہت سارے ایسے نوجوان لوگ ہیں جو نئی نسل ہے، جو اردو ادب کا ذوق رکھتے ہیں، تو آپ کو ان کے لیے کیا مشورہ ہے کہ وہ کس طرح سے کوششیں کریں کہ اردو ادب میں نئی اپنا جنریشن مقام بنا کا پائیں؟ جہاں تک سوال ہے، یہ نئی نسل گانے تو پسند کرتی ہے، اردو الفاظ کو گانوں میں پسند کرتی ہے، اور وہی ایک مسئلہ درپیش آتا ہے کہ نئی نسل کو یہ تقریباً 15-20 برس سے اب تک کے جو یہ وقفہ گزرا ہے، اس میں اردو بہت پیچھے جا چکی ہے، مطلب کچھ کم نہیں، بہت پیچھے جا چکی ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہم کو تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ اردو ٹیچرز کے نام پر جو لوگ ہیں آج کی تاریخ میں، افسوس یہ ہوتا ہے کہ تقریباً بہت سے ایسے اردو ٹیچر ہیں جنہیں خود اردو نہیں آتی قاعدے سے، مطلب انہوں نے ایم اے ضرور کیا ہوا ہے، لیکن قاعدے سے اگر ان کے سامنے آپ ایک جملہ بول دیجئے تو اس کو سمجھنے میں بھی قاصر ہیں، کچھ لوگ ہیں، میں سب پر نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نئی نسل کو اردو سمجھنا، میں نے ابھی ایک بات عرض کی کہ اردو سمجھنے، بولنے اور پڑھنے کے لیے سب سے پہلے پڑھنے کی ضرورت ہے، اردو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سیکھتے ہیں اور اس کا بہترین، اگر ذرا سی بھی آپ اردو جانتے ہیں تو آپ کے لیے بہترین ذریعہ ہے اخبار۔ آپ نے اخبار خریدا، رسائل ہیں یعنی رسالے ہیں، اگر آپ ان کو پڑھنا چاہیں ان کو پڑھیں، وقت آپ کے پاس ہے، ورنہ اخبار تو آپ ضرور پڑھیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نشستوں میں، مشاعروں میں شرکت ہونی چاہیے نوجوانوں کی۔ وہ نوجوان نسل جو صرف ترنم و گانا سننے جاتی ہے، اس کے بجائے اگر اردو سمجھنے سیکھنے کے لیے جائے تو بہت کچھ اب بھی مشاعروں سے مل سکتا ہے، اور مشاعروں سے زیادہ فعال نشستیں ہیں۔ اگر ہمارے لوگ، اردو جاننے والے لوگ، نئی نسل جو کم جانتی ہے اردو، اگر وہ نشستوں میں ہی بیٹھے، کوئی شعر اس کو اچھا لگا، اس کو اس کا مطلب نہیں معلوم ہے، اچھا لگا لیکن مطلب نہیں معلوم ہے، تو مطلب وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، آپ سے پوچھ سکتے ہیں، اردو جاننے والوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی شعر کا مطلب کیا ہے۔ تو اس طرح سے اردو، پہلی بات اردو سیکھنا پڑے گا، اردو بولنا پڑے گا، اور اردو پڑھنا پڑے گا۔ یہ تین چیزیں اگر اردو کے لیے ہم کرتے ہیں، سیکھنا، پڑھنا اور بولنا، تو اس سے ہم کو امید یہ ہے کہ ممکن ہے کہ نئی نسل جو ہے وہ اردو سے کچھ
قریب آ جائے اردو کے، اور اردو کا نہیں، وہ اپنا بھلا کر لے اردو میں بول کر کے، کیونکہ مسئلہ یہی درپیش ہے، جب ہم اردو بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شریف آدمی. اردو بولنے والے کو آج کی تاریخ میں بھی شریف سمجھا جاتا ہے اور پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے. ایک زمانہ تھا جب انگریزی بولنے والے کو پڑھا لکھا آج ایسا نہیں ہے. آج اردو بولنے والے کو شریف اور پڑھا لکھا بھی سمجھا جاتا ہے کہ ہاں صاحب یہ پڑھا لکھا آدمی ہے اور اردو بہتر جانتا ہے. ویسے اردو ادب کا شوق رکھنے والے یا شاعروں کا اپنا خود کا ایک پسندیدہ شاعر یا ایک استاد بھی ہوتا ہے، تو آپ کا اردو ادب میں کون سا پسندیدہ شاعر ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا سکیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ عجیب ایک ذہنیت چلی ہوئی ہے، ہر سب کہیں ہمارے یہاں نہیں ہے کہ کوئی اپنے دہی کو کھٹا نہیں کہتا. تو جہاں تک میرے استاذ کا معاملہ ہے، مجھے ان کے کلام کے بعد ان کے ہم اثروں میں کچھ ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، احمد فراز ہیں، انہی کے ہم اثروں میں بہت سے شاعر ایسے ہیں جو بہت ہی عمدہ شاعر ہیں. لیکن مجھے اگر جو کوئی شاعر ان کے زمانے کا پسند ہے تو وہ صرف وہی ہے، پروفیسر رشید کوثر فاروقی. اقبال صاحب، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں آپ ایک بہت خوبصورت شاعر بھی ہیں، تو اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو ہمارے ناظرین کے لیے ایک چھوٹا سا نمونہ کلام آپ اپنا پیش کر سکیں تو. ایک نظم ہی ہے، اس کا عنوان ہے جمہوری سیاست. یہ اس زمانے میں 1976 یا 77 میں ایسا ہی کوئی زمانہ رہا ہوگا، جب اپنے دوست سے ملنے میں گیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی. تو اسی زمانے میں وہاں ایک فساد بھی ہوا تھا، دنگا ہوا تھا. کوئی بھورے پہلوان تھے، ان کو مار دیا گیا تھا، اسی میں دنگا ہو گیا تھا، فساد. تو کچھ اسی سے متاثر ہو کر کے یہ ایک نظم ہے کہ یہ نفرت کے شعلوں کو کس نے ہوا دی، یہ کس نے محبت کی نگری چلا دی، یہ ہے کون دشمن وطن کا وفا کا کہ اپنے ہی گھر آگ جس نے لگا دی. ابھی کل سہاگن بنی تھی ابھاگن مگر آج لپٹی ہوئی ہے کفن میں، یہ بیوہ بنی کس کی سفاکیوں سے لگی کس طرح آگ اس کے چمن میں. یہ عصمت پہ حملے، یہ دلدوز چیخیں، یہ لاشوں کے بازار، یہ قتل و غارت، یہ بچوں کے سینوں میں پیوست خنجر، یہی ہے وہ گاندھی کے سپنوں کا بھارت. یہ معمار فردائے ہندوستاں کا، یہ مزدور تھا اس کے سینے پہ گولی، یہ مظلوم آہیں، یہ بے بس کراہیں، یہ پھر خون سے کس نے کھیلی ہے ہولی. مگر آہ قانون کے کار فرما یہ کہتے ہیں اس حادثے کو دبا دو. بھرو موٹروں میں یہ مکروہ لاشیں، انہیں چوری چوری ٹھکانے لگا دو. مرے 100 ہیں لیکن خبر 10 کی دے کر سرے دست بستی میں کرفیو لگا دو. جو ٹھہرے گھروں میں مرے بھوکے پیاسے، جو نکلے انہیں گولیوں سے اڑا دو. یہ سب کچھ ہوا، خوب اخبار چیخے، حکومت جو تھی بے خبر ہے. محاشر وزیروں کا ارشاد عالی کہ اب امن ہے، زندگی بے خطر ہے. اقبال صاحب، آپ نے ادب نامہ کو اپنا بیش قیمتی وقت دیا، اس کے لیے ادب نامہ کی پوری ٹیم آپ کی بہت بہت شکر گزار ہے، اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی آپ کے کلام میں برکت اور آپ کے معیار کو بلند کرتا رہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ فی الدارین خیرہ. اللہ آپ کے اس کار عظیم کو قبول فرمائے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اردو کے فروغ کے لیے آپ کا تعاون تاریخی بن جائے. بہت شکریہ. دوستو، یہ تھے جناب اقبال کوثر انصاری، اقبال بسوانی صاحب. امید ہے آپ کو ادب نامہ کا آج کا ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. ملتے ہیں پھر کسی دن کسی اور شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے ادب نامہ سے یوں ہی محبتیں بنائے رکھیے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.